کیا سویڈن کو یورپ کے باہر سے افرادی قوت کی ضرورت ہے؟ اس حوالے سے سویڈن کے ماہرین معیشت کیا کہتے ہیں؟ اور سویڈن میں ایک غیر معمولی بیکٹیریا کا پتہ چلا ہے جس سے بہت سے لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ ان دونوں کی تفصیلات آج کے اس ولاگ میں شامل ہے۔ سویڈش دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کی جانب سے سلام قبول کیجیے۔ آج 19 جولائی اور جمعۃ المبارک ہے۔ سب سے پہلے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ والدین جو ہیں وہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے ذمہ دار ہیں۔ آج کل یہاں پہ بچوں کو چھٹیاں ہیں اور ان چھٹیوں میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ کی توجہ میں اپنی بچوں کے لیے لکھی ہوئی کتابوں کی جانب مبذول کرانا چاہوں گا، جو کتابیں اردو، انگریزی، سویڈش، پنجابی اور بہت سی زبانوں میں دستیاب ہیں۔ یہ کتابیں آپ kisanabooks.sc پہ جا کے لے سکتے ہیں اور بچوں کو دے سکتے ہیں، بچوں کو خود وہ کہانیاں پڑھ کے سنا سکتے ہیں یا بچے خود پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے بچوں کی تعلیم و تربیت میں والدین کا جو ہے وہ بہت زیادہ ہاتھ بٹایا جا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں جناب آج کے موضوعات کی طرف۔ سویڈن میں ایک غیر معمولی بیکٹیریا کی موجودگی کا پتہ چلا ہے جس میں کم سے کم اسٹاک ہوم میں 25 لوگ جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں اور ان کو جو ہے وہ اس کے لیے ادویات لینا پڑی ہیں۔ یہ بیکٹیریا جو ہے وہ مٹی کی دھول سے جو ہے وہ انسانوں میں سانس کے ذریعے منتقل ہوتا ہے، خصوصاً جو مٹی ہم گارڈننگ کے لیے، پودوں کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے ماہرین نے کہا ہے کہ اس کا جو ہے وہ آپ خیال رکھیں تاکہ وہ مٹی جو ہے وہ اس سے اڑتی ہوئی دھول آپ کی سانس میں نہ جائیں اور آپ اس سے متاثر نہ ہو۔ یہاں اب چلتے ہیں جناب آج کے بڑے موضوع کی جانب کہ سویڈن کی جو کنفیڈریشن آف انڈسٹریز ہے اس کے ایک چیف اکانومسٹ ہیں سوین اولف ڈونفیلڈ۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ سویڈن کو لیبر مائیگریشن کی بہت ضرورت ہے اور جب سے انہوں نے ورک پرمٹ کی تنخواہ میں اضافہ کیا ہے یہ بہت نقصان دہ ہے۔ انہوں نے اس کو کریزی پالیسی کا نام دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ جو بڑی سرمایہ کاری ہے، جو جیسے بڑی کمپنیاں جو فار ایگزامپل نارتھ میں گاڑیوں کی بیٹریاں بناتی ہیں یا جو بجلی کا یہاں پہ کام ہے، الیکٹریسٹی سے ریلیٹڈ جو صنعتیں ہیں یا جو کہتے ہیں جی گرین صنعتیں ہونی چاہیے جس سے کاربن ڈائی آکسائڈ فضا میں نہ جائے، اور اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ شمال میں اس طرح کی صنعتوں کا جال بچھایا جائے۔ انہوں نے کہا جی کہ ان سب کے لیے ہمیں جو لیبر کی ضرورت ہے وہ سویڈن سے نہیں مل رہی، وہ ہمیں سویڈن سے باہر سے لے کے آنا پڑتی ہے۔ اور جو یہاں کی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ پہلے جو یہاں پہ لوگ ہیں ان کو جاب ملنے چاہیے اور اس لیے ہم نے ورک پرمٹ کی تنخواہ بڑھائی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ صرف ماہر لوگ چاہیے۔ انہوں نے دونوں باتوں سے اتفاق نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بات جو ہے کہ یہاں پہ جو تقریباً 6% کے قریب بے روزگاری ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح سے کوالیفائڈ نہیں جو ہمیں چاہیے۔ اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ سویڈن کو جو ہے وہ غیر ہنرمند لوگوں کی بھی ضرورت ہے۔ سویڈن کے سسٹم کو چلانے کے لیے یہ صرف ہمیں اعلیٰ تعلیم یافتہ یا ہنرمند ہی نہیں چاہیے بلکہ بہت سے دوسرے شعبے ہیں جس میں عام لوگوں کو بھی چاہیے۔ اب انہوں نے کہا جی کہ یہ جو حکومت تنخواہ کی جو شرح بڑھا رہی ہے، جو ابھی اس وقت 28,480 سویڈش کرون ہے، جس کو حکومت کا خیال ہے کہ اگلے سال جو ہے وہ جون کے بعد 35,600 سویڈش کرون 35,600 سویڈش کرون ماہانہ تنخواہ پہ لے جائے گی۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوگا، اور اس لیے یہاں پہ جو کمپنیاں ہیں، یہ جو چیف اکانومسٹ ہیں کنفیڈریشن آف سویڈش انڈسٹریز کے، انہوں نے جو طویل انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے کہا جی کہ 3 بڑے مسئلے ہیں کمپنیز کے لیے۔ ایک تو یہاں پہ جو ہائی انکم ٹیکس ہے، یہ مسئلہ ہے، جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو ہائی انکم ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ پھر یہاں پہ جو گھروں کے مسائل ہیں، رہنے کے لیے ہاؤسنگ پرابلمز، اور تیسرا ورک پرمٹ کی جو زیادہ تنخواہ انہوں نے رکھی ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس لیے ہمیں جو ہے وہ اس طرح سے لیبر نہیں مل رہی اور یہ پالیسی حکومت کی ٹھیک نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا جی کہ بہت سے یہاں پہ بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں ان کی 35,000 تنخواہ نہیں ہے، تو یہ جب یہ ابھی 100% پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ اس تنخواہ پہ لوگ کہاں سے ملیں گے۔ اور انہوں نے کہا جی کہ حکومت خود پہلے جو یورپی یونین کا ایک ڈائریکٹیو تھا کہ منیمم سیلری ہونی چاہیے، حکومت خود منیمم سیلری کی مخالفت کرتی تھی، لیکن اب ورک پرمٹ کی منیمم سیلری کیوں رکھ رہی ہے؟ یعنی خود اپنے ہی اس اصول کی مخالفت کر رہی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی بہت سے ولاگز میں نے بنائے ہیں جس میں سویڈش انڈسٹری، یہاں کے جو صنعت کار ہیں، یہاں کی جو کمپنیز ہیں، وہ بار بار اس پہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ورک پرمٹ کی تنخواہ نہ بڑھائی جائے، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ تنخواہ بڑھانا جو ہے وہ سویڈن کے لیے نقصان دہ ہے، سویڈن کی انڈسٹری کے لیے نقصان دہ ہے، اور لوگ سویڈن آنے کی بجائے دوسرے ملکوں کا رخ کریں گے۔ اور انہوں نے میں سمجھتا ہوں بجا طور پہ اس کو ایک کریزی پالیسی کا نام دیا ہے۔
تو اب یہ آوازیں تو مسلسل اٹھ رہی ہیں اور حکومت نے بھی کمیٹی بنائی ہوئی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں منظرنامہ کیا ہوتا ہے. بہرحال جو اپڈیٹس تھے وہ میں اس ولاگ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھے ہیں. اس حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے، اور ہمیشہ کی طرح اگر پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا، اور اس کے ساتھ ہی جناب اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت.